ادب گاہی استزیرے آسمان عرش نازک تر. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک فرشتہ پیدا کیا. جس دن وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس دن سے آج تک وہ جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے. تمہارے سارے شوق اللہ آگے پورے کر دے گا. اور وہ سانچے جن سانچوں میں وہ زیور ڈھالا جا رہا ہے، وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے تو وہ زیور کیسا ہوگا جو اللہ اپنے بندیوں کو پہنائے گا. یحلون وحلوا اساور من فضة يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. سونے کے کنگن، سبز ریشم کے جوڑے جن کا تانا بانا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا. اور وہ 100 جوڑے بھی پہن لے تو اس کا کوئی وزن نہ ہوگا. یہاں ایک ویسٹ کوٹ ہی پہن لو تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے، وہاں 100 جوڑے بھی پہنو گے تو اس کا وزن کوئی نہ ہوگا. ہر جوڑے کا رنگ روپ دوسرے سے جدا ہوگا. اب لو زندگی کا مزہ. موت مر گئی سدا زندہ رہو، بڑھاپے چلے گئے سدا جوان رہو، بیماریاں چلی گئیں سدا صحت مند رہو، فقر غربت چلی گئی سدا مالدار رہو. اور کھانے کی لذتیں اٹھاؤ، بہانہ ختم کر دیا گیا. پینے کی لذت اٹھاؤ، پیشاب ختم کر دیا گیا. جتنا کھا لے بہانہ نہیں، جتنا پی لے پیشاب نہیں. اور پینے کے 3 محفلیں میرے اللہ نے لگائی ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک جنت کا درجہ ہے جہاں جنتی مرد عورت خود جنت کی شراب سرائیوں سے انڈیل کر گلاس میں ڈال ڈال کے پیئیں گے. ایک اس سے اوپر کلاس ہے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے میاں بیوی، بھائی بہن، مرد عورت، دوست سہیلیاں، اور ان کے لیے خدام آئیں گے اور ان کو ڈال ڈال کے پیش کریں گے اور ان کے لیے تشتریوں میں دھر کے ان کو آگے دیا جائے گا. ان کو پیش کرنے والے غلام ہوں گے. ایک درجہ سب سے اعلیٰ ہے جو وی آئی پی لوگ جن کو کہا جاتا ہے دنیا کے، آخرت کے وی آئی پی لوگ انتہائی اسپیشل، جنت الفردوس کے خاص مرد عورت، جہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا، جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے پلائے گا. کاش تمہیں یہ شوق لگ جائیں، تم فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو. مغرب کی بیٹی مت بنو. مغرب ننگا ہو گیا ہے، اس نے اپنی تہذیب کو گنوا دیا ہے. میں بھی ایک چوک میں کھڑا ہوا تمہارے پاس آتے ہوئے تو یہ ٹیلی فون کارڈ والوں کا بڑا اشتہار لگا ہوا ہے. وہ لڑکیوں کے ناچنے کی تصویریں تو ہوتی تھیں، ایک بوڑھی عورت کے ناچنے کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. عورت اتنی بے قیمت ہو جائے گی. میری بچیوں، یہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم. وہ باطل چال کھیل گیا. آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے. آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے، ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے، کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے، کوئی کسی نظر سے دیکھے، کبھی کسی سے ٹکرائے، کبھی کسی سے ٹکرائے. یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے. ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا، سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی. بڑا جمبو جہاز، اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی. ایک مجھے وہاں خیال آیا. دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا. نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے. قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر، مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہی، وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ 300-350 کا مسافر جہاز ہے. ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے، بلاتی بھی ہے، پکارتی بھی ہے. یہ پاگل. اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر
اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور اس کا خامند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کا نام غلامی رکھا، اس کا نام آزادی رکھا۔ ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے، یہ آزادی ہے، اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے، پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے۔ وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا، وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ آج اس کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ، میری ان سے اچھی دوستی تھی۔ تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، جنید جمشید نے ان دنوں تازہ گانا چھوڑا تھا، توبہ کی تھی، تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے، ابرار یہ جو آج کل گانے گاتے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو ہم ایک گھر میں تھے، تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں، کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے، ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی، انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی۔ 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھیں۔ ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے ہم وہاں، تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں۔ انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ۔ مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو 5 دفعہ نماز پڑھتی ہیں، شاید کم ہی ہوں گی۔ اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا، سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے، اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کوئی سمیٹ سکتا ہے۔ یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے۔